سورہ صافات آیت نمبر 99۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی آیتوں میں ہم نے جو نوح علیہ السلام کی بات اور ابراہیم علیہ السلام کی بات پڑھ رہے تھے، بلکہ اس وقت ہم اور کنٹینیو ابراہیم علیہ السلام ہی کے قصے کو کریں گے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلی آیتوں میں ہم نے دیکھا کہ لا الہ الا اللہ پر بہت توجہ دی گئی کہ اللہ کے سوا کسی کے ہاتھ میں کوئی اتھارٹی نہیں، اور پھر اس راہ میں جب ہم توحید کو مضبوطی سے تھامتے ہیں تو کوئی کمپرومائز ہم کسی کے ساتھ نہیں کر سکتے، اور جس میں ابراہیم علیہ السلام جو کہ ایک رول ماڈل ہے، جبکہ تمام انبیاء کرام رول ماڈل ہوتے ہیں، اور ہم نے کہا تھا کہ وہ ریلیٹڈ ہوگا اس سورہ صافات سے کہ بڑوں کی کسی صورت بھی نہیں مان سکتے اگر وہ شریعت کے خلاف ہوں، اور اس لیے پھر ابراہیم علیہ السلام کے والد تک کا ذکر ہو گیا کہ علماء تو دور کی بات اور ہمارے بڑے لوگ تو دور کی بات، سگے والد اور قوم بھی اگر راستے میں رکاوٹ بن جائے تو آپ اللہ کے معاملے میں، اللہ کے مقابلے میں کسی کو پرائرٹی نہیں دے سکتے، اور اللہ کے کلمے کو ہی بلند رکھنا پڑے گا، اور وہ اسی وقت ہوگا جب ہم اللہ کی کتاب سے جڑے رہیں گے۔ یہ ہمیں ایک پورا سینٹرل تھیم ملا سورہ صافات کا، اور جس میں ہم نے دیکھا کہ ہم نے آپ سے ڈسکس کی تھی کہ قرآن کہتا ہے کہ اگر والدین مشرک بھی ہوں تو والدین کا بڑا رتبہ بتایا گیا کہ ان سے عزت سے بات کرو، ان کے لیے کندھے جھکا دو اور اف تک نہ کہو، اور اگر وہ شرک بھی کرتے ہوں تو ان کا تم کہنا نہ ماننا شرکیہ معاملے میں، لیکن صاحب ہما فی الدنیا، صاحب ہما فی الدنیا، دونوں کو تم نے اپنا ویسا ساتھی بنانا ہے کہ اس کی ضروریات پوری کرنی ہے، ان کی خدمت کرنی ہے۔ وہی اگر مشرک بھی ماں باپ ہوں تو اف نہیں کرنا، اگر مشرک بھی ماں باپ ہوں تو کندھے وہی جھکانے ہیں، وہی اگر مشرک ماں باپ ہوں تو عزت سے ان سے بات بھی کرنی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کیوں چھوڑ کر چلے گئے؟ تو ادھر ہم نے دیکھا کہ ان کی جان کو خطرہ ہو گیا تھا، انہیں لوگوں نے مارنے کی کوشش کی، اور وہ اس میں جو فوکس ہو رہے ہیں، ان کے والد بھی ساتھ میں ہو رہے ہیں اور پوری قوم بھی ہو رہی ہے۔ اور یہ ہم پڑھنے کو تو پڑھ لیتے ہیں، لیکن یہ بات آپ سب اچھی طرح جانتے ہوں گے کہ اپنی قوم کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے والد کو چھوڑ دینا کوئی آسان بات نہیں ہوتی ہے، لیکن جب جان کی پرابلم بھی آ جائے اور انہیں صرف اللہ کے لیے انہیں چھوڑنا پڑ گیا، نہ کہ حکمت 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 کا نعرہ لگاتے ہوئے آپ سب کی باتوں کو مان لو، اور اللہ کے معاملے میں آپ کے پاس کوئی ویو نہ ہو، کوئی اسٹریٹجی نہ ہو کہ میرا رب، اس کے مقابلے میں میں کسی کو بھی پرائرٹی نہیں دے سکتا۔ تو جناب ابراہیم علیہ السلام کو ایٹ لاسٹ اپنے باپ کو اور اپنی قوم کو چھوڑ کر جانا پڑا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اشارتاً یوں کہہ دیا کہ فجعلناہم الاسفلین، جو ہم نے آیت نمبر 98 میں پڑھا کہ ہم نے ان کو نیچا دکھا دیا، یعنی وہ کہیں سے بھی ہمیں لگ رہا ہے وہ ناکام ہو گئے، اور ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عافیت عطا فرمائی۔ اینی ہم آیت نمبر 99 سے پڑھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ، انہوں نے کہا بے شک میں تو جا رہا ہوں الی ربی، میرے رب کے راستے کی طرف، سیہدین، جلد وہی رہنمائی فرمائے گا میری۔ یہ بات ہم اس طرح سے کرتے ہیں کہ میں میرے رب کی کتاب کے ساتھ ہی چلوں گا، تو ہمیں تانا ملتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ تم کیسے حلال کھاؤ گے، اللہ 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 کر رہے ہو، ہم دیکھتے ہیں کہ تمہاری بچیوں کی شادیاں کون تمہاری بچیوں سے شادیاں کرتا ہے، کون تمہیں عزت دیتا ہے، کہاں سے تم حلال میں پورا کر سکو گے، ہم بھی دیکھتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے بھی کہا کہ میں تو میرے رب کے راستے کی طرف جا رہا ہوں،
جلد وہی میری رہنمائی کرے گا اور وہی میری مدد کرے گا، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام اس زمانے کی اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے انہوں نے تھاما ہوا تھا. اور جیسے ہمیں اللہ نے ایک ایمان دیا ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ نے جتنے آرڈر دیے ہیں وہ اپلیکیبل ہیں، وہ میری اور آپ کی ریزسٹنس سے آؤٹ نہیں ہے. تو یہ انہیں بھی یقین تھا، انہوں نے کہا اللہ میری مدد کریں گے، اور انہوں نے دعا کی جو اللہ کو بڑی پسند آئی. اللہ نے ہمیں بتا دی کہ ابراہیم علیہ السلام کو تو آج پتہ بھی نہیں ہوگا کہ ان کی کتنی باتیں قرآن میں موجود ہیں اور ان کی کتنی دعائیں قرآن میں موجود ہیں. انہوں نے اپنے طور پر کیا اللہ کے لیے کام کیا کہ اللہ نے ان کی کتنی باتیں ہمیں سنا دی. تو جناب اب انہوں نے جب کہا کہ ربی حبلی من الصالحین، اے میرے رب عطا کر مجھے صالحین میں سے. ہمارے ہاں ترجمے میں بریکٹ میں لکھ دیا جاتا ہے مجھے بیٹا عطا کر صالحین میں سے، جبکہ ضروری نہیں ہے کہ بیٹا ہی ہو اور اسی سے ہی آپ کا کام ہو. نبیوں تک کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کی شادی تک نہیں ہوئی اور کئیوں کی اولادیں بھی نہیں ہوتی ہیں. خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ لوگ سب مسلمانوں کی یہی رائے ہے کہ ان کے پاس بیٹا نہیں تھا. تو اس لیے اس کا ترجمہ کرتے ہوئے بریکٹ میں ڈال دینا کہ جی ربی حبلی من الصالحین، اللہ مجھے بیٹا دے صالحین میں سے، بنسبت اس کے اس کو ترجمے میں یہ لینا چاہیے کہ اے میرے رب عطا کر مجھ کو صالحین لوگوں میں سے، یعنی اے اللہ مجھے نیک لوگوں کی دوستی نصیب کر دے، اے اللہ مجھے نیک لوگوں کے ساتھ جوڑ دیجئے. وہ الگ بات ہے کہ اللہ نے ان کو بیٹے کی خوشخبری سے نوازا، اور وہ بھی کوئی ایسا نہیں ہوا، آپ پورا قرآن پڑھ لیں، ایسا نہیں ہوا کہ انہوں نے یہاں باپ کو چھوڑا، قوم کو چھوڑا اور دوسری گلی میں ان کی شادی ہو گئی اور جناب 9 مہینے بعد بچہ ہو گیا. ایسا کہیں سے ہمیں نظر نہیں آتا قرآن سے، بلکہ قرآن سے یہ نظر آتا ہے کہ ایک شخص جو کہ ابراہیم علیہ السلام ہے، جنہوں نے اتنی بڑی عقل کے ساتھ، اتنی حکمت کے ساتھ اپنی قوم کو بھی حق پر بلایا، باپ کو بھی چھوڑنا پڑ گیا، اور اللہ فرماتے ہیں ہمیں قرآن سے کہ انہیں بڑھاپے میں اولاد کی خوشخبری دی گئی. یعنی وہ سوچتے نہیں ہوں گے پورے زندگی کہ اے میرے رب آپ نے مجھے اولاد تک بھی نہیں دی، کوئی اولاد ہی نہیں ہوئی ان کے گھر. قرآن بتاتا ہے بڑھاپے میں، اور وہ بھی ایسا بڑھاپا کہ ان کی بیوی بھی حیران تھی اور یہ خود بھی حیران تھے کہ یہ اس عمر میں مجھے کیسے اولاد ہو رہی ہے. تو سوچئے کہ اولاد کا ہونا نہ ہونا ضروری نہیں ہوتا ہے. اگر آپ کے مشن میں اللہ کے کلمے کو بلند کرنا ہو تو اولاد ہو نہ ہو، اولاد ساتھ دے نہ دے، شادی ہوئی ہو نہ ہوئی ہو، آپ کا اللہ آپ کے ساتھ ہے. آپ اپنے مشن پر گامزن رہیں. آپ قرآن سے دیکھ لیں کہ جو انسان کرنے والا ہوتا ہے کام، وہ ساری زندگی کرتا ہے. یہ تو انہیں بڑھاپے میں پھر بیٹا مل گیا. تو جناب اللہ فرماتے ہیں کہ فبشرناہ بغلام حلیم. ہمیں تو دوسری ہی آیت میں مل گیا کہ پہلی آیت میں انہوں نے دعا مانگی، بلکہ اس سے پہلی آیت میں یہ چلے اپنے باپ کو چھوڑ کر، دوسری آیت میں آ رہا ہے انہوں نے دعا مانگی، تیسری آیت میں آ رہا ہے انہیں بیٹے کی خوشخبری مل گئی. تو یہ اتنا آسانی سے نہیں ہوا، اس کے لیے بڑے پروسیس تھے اور ان کو توقعات بھی نہیں تھی کہ کوئی بیٹا بھی ہوگا. انہوں نے اپنے کام کو جاری رکھا، اور اب پھر ایک آزمائش آ گئی کہ جب بیٹا سمجھدار ہو گیا. دیکھیں آپ یہاں 4 آیت میں 4 سٹیپ آپ کیا پڑھ رہے ہیں کہ فلما بلغ معہ، پس جب پہنچا وہ بچہ، معہ اس ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، سعیا کی عمر میں، سعیا یعنی وہ عمر جب باپ اور بیٹا مل کر کوشش کرتے ہیں. وہ کوئی چھوٹا سا بچہ نہیں تھا جو کہ ہم ذبح کا آرڈر پڑھتے ہیں کہ انہیں جو خواب میں بتایا گیا، انہوں نے کہا قولا، اپنے بیٹے سے پوچھتے ہیں، یعنی اتنا سمجھدار بیٹا ہے، بڑا بچہ ہے اور دوڑ دھوپ کرتا ہے باپ کے ساتھ، اتنا بڑا بچہ ہے،
کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام، یا بنیا، اے میرے بیٹے، انی ارا فی المنام، بے شک میں دیکھ رہا ہوں خواب میں کہ انی اذبحک، یہ کہ میں ذبح کر رہا ہوں آپ کو، فانظر، آپ بھی نظر ڈالیے، آپ بھی سوچئے، ماذا تری، کیا آپ بھی دیکھتے ہیں، کیا آپ کی بھی رائے ہے۔ اس سے میں کم از کم یہ سمجھتی ہوں کہ ایک تو وہ بچہ بڑا سمجھدار تھا، بڑا تھا، باپ کے ساتھ کنورزیشن بھی کر سکتا تھا، اور خواب میں دیکھنا، عام آج کے لوگوں کا خواب میں دیکھنا کہ جی مجھے اللہ کی طرف سے آرڈر آیا ہے بیٹیوں کو ذبح کر دو، مزاروں پہ ذبح کر دو، یا آج کل ہم اپنے اخباروں میں اور نیوز میں دیکھتے ہیں کہ جی خواب آیا اور میں نے ذبح کر دیا۔ تو دیکھیں آج کے خواب کوئی حیثیت نہیں رکھتے ہیں وحی کے مقابلے میں، اور وہ ابراہیم جن پر وحی اترتی تھی، جو کہ اللہ سے باقاعدہ اس طرح کی بھی کنورزیشن کر سکتے تھے کہ اے اللہ، میں یقین تو رکھتا ہوں جی اٹھنے پر، اور آپ کو یاد ہے سورہ صافات جی اٹھنے کے معاملے پر بھی بہت ڈسکس اس صورت میں آئی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں کہ ان کا اتنا فرینک معاملہ تھا اللہ سے، اتنی فرینکلی کنورزیشن تھی کہ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ مجھے بتائیے نا کہ آپ کیسے مردوں کو زندہ کریں گے۔ اللہ فرماتے ہیں آپ کو یقین نہیں؟ وہ کہتے ہیں نہیں، میں ایسے اطمینان سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو انہیں ایک ڈیمو کر دکھایا گیا، انہیں کہا گیا اچھا ٹھیک ہے، 4 پرندے لو، غور سے دیکھ لو، ہلا لو اپنے اوپر کہ یہ وہی 4 پرندے ہیں، پھر ان کو کاٹ کر یا ان کے ٹکڑے کر پہاڑ پر رکھ کر آؤ، اور پھر آواز دو تو دیکھو یہ تمہاری طرف جڑ کر زندہ ہو کر لوٹ کر آئیں گے۔ یعنی یہ تعلق تھا ابراہیم علیہ السلام کا اپنے رب سے، تو ان کا خواب گویا ان کے لیے ایک وحی تھی۔ ایکچولی یہ کانسیپٹ ہم کو بہت کلیئر کرنا چاہیے، کیونکہ ہم جگہ جگہ اخباروں میں اور نیوزز میں یہ دیکھتے رہتے ہیں کہ جی خواب آیا اور مجھے جی بشارت ہوئی ہے، یا مجھے آرڈر ملا ہے کہ جی میں ذبح کر دوں۔ تو آج کے دور میں ہمیں کوئی ایسے آرڈرز نہیں مل سکتے، اور یہ باقاعدہ نبی تھے، اور ان کا بیٹا بھی بڑا سمجھدار تھا، بیٹے کی رضا کے ساتھ انہوں نے یہ کام کیا۔ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، انہوں نے بیٹے کو چپکے سے ذبح نہیں کیا، انہوں نے بیٹے سے باقاعدہ ڈسکشن کی، بیٹا بھی بڑا سمجھدار تھا، پھر بیٹا بھی نبی تھا۔ انہوں نے بیٹے سے کہا کہ مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ میں ذبح کروں تجھ کو، فانظر، بس آپ نظر ڈالیے کیا کچھ آپ بھی دیکھتے ہیں۔ پھر آپ کو یہ بات بھی یاد ہونی چاہیے کہ چلے ہم آگے پڑھتے ہیں، پھر ڈسکشن کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ یا ابتی، اے میرے ابا، افعل، آپ کر دیجئے، ما تؤمر، جو آپ کو آرڈر مل رہا ہے، ما تؤمر، یہ نہیں کہا جو آپ خواب دیکھ رہے ہیں، یعنی یہ وہ خواب تھا جو باقاعدہ آرڈر تھا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، پھر آپ کیجئے جو آپ کو آرڈر مل رہا ہے، ستجدنی، جلد آپ پائیں گے مجھ کو، انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا، من الصابرین، میں بھی جمع رہوں گا اپنے موقف پر، اور جو آپ کو آرڈر مل رہا ہے اور وہ میرے لیے مل رہا ہے تو میں آپ کو جم کر دکھاؤں گا، سب صابرین میں سے آپ مجھے پائیں گے۔ ہمیں قرآن سے یہ بھی ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو کئی جگہ آزمائش میں ڈالا۔ ہمیں سورہ عنکبوت اور پورے قرآن سے ملتا ہے کہ کچھ پرابلمز، کچھ مصیبتیں ہمارے اپنے گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں، اور کچھ آزمائشیں اور پرابلم ہمیں جنت کی NOC کے لیے بھی آتی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں تک کو آزمایا ہے۔ اور خاص کر کے آپ دیکھیں اولاد کی آزمائش بہت بڑی چیز ہے، کیونکہ ہمارے یہاں ایک وقت آتا ہے کہ جب ہمارے والدین سے بھی پیارے ہمارے بچے ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک قدرت کا نظام ہے کہ جو ہمارے بطن کا حصہ ہے وہ ہمیں بہت پیارا ہو جاتا ہے، ہمارے ماں باپ کو اس کا مطلب ہم بہت پیارے ہوتے ہیں۔ تو یہ چیزیں ہم سب اگر سوچیں اور اپنے والدین کی قدر کریں،
اللہ مجھے بھی نیک توفیق عطا فرمائے، اور میں نے جب کبھی ان کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہو اللہ مجھے معاف کر دے۔ تو اینی وے میں ماں باپ کے معاملے میں اللہ واقعی میں مجھے سینسیٹیو رکھے اور مجھے توفیق نیک عطا فرمائے۔ اینی وے ہم پڑھ رہے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام کو، ایک نبی جیسے نبی کو جنہوں نے اتنی قربانیاں دیں، اپنی قوم کو چھوڑا، ان کو بھی آزمائشوں سے دور نہیں رکھا گیا۔ تو میں اور آپ کیوں اتنا واویلا کرتے ہیں؟ اگر ہمیں اولاد کی طرف سے یا کسی اور معاملے میں آزمایا جائے، ہم اتنا واویلا کیوں کرتے ہیں؟ اللہ مجھ پر بھی رحم کرے، آپ پر بھی رحم کرے، اور ہم اپنی آزمائش میں ابراہیم علیہ السلام کی طرح پورے اتریں۔ انشاءاللہ آپ کو لیڈرشپ ملے گی، اللہ آپ کو بہترین سٹیٹس عطا فرمائیں گے۔ تو جناب دیکھیں، جنت کے لیے بھی کچھ آزمائشیں آنی ہیں، اور اپنے گناہوں کی وجہ سے بھی کچھ مشکلات آنی ہیں، اور انسان پر یہ کھلتا نہیں کہ وہ کب گناہ گار ہے اس لیے یہ مشکل آئی، یا وہ کب اللہ کا بڑا فیوریٹ ہے اور اس کو اللہ جنت دینا چاہ رہے ہیں اس لیے اللہ اس کا کچھ ٹیسٹ کرنا چاہ رہے ہیں۔ اب یہ ہم پر کلیئر تو نہیں ہوتا، اس لیے دونوں معاملے میں ہمیں صبر کرنا ہے، اللہ کی کتاب کا سہارا لینا ہے، اپنے بڑوں پہ اندھا اعتماد نہیں کرنا ہے، اپنے رب کو خود سمجھنا ہے کہ کہیں میری اور اللہ کی ملاقات میں کوئی ایرر نہ آ جائے۔ تو جناب بیٹے نے کہا اپنے باپ کو کہ اے ابا افعل ما تؤمر، آپ کر دیجئے جو آپ کو آرڈر مل رہے ہیں، آپ مجھے صابرین پائیں گے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں فلما اسلما، پس جب دونوں باپ اور بیٹے فرما برداری کا انہوں نے مظاہرہ کیا، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور لٹا دیا اس بچے کو ابراہیم نے ماتھے کے بل، وَنَادَيْنَاهُ، اور ندا دی ہم نے اس کو۔ سوچئے یہ سارا سین ہو رہا ہوگا، اتنی بڑی آزمائش سے ابراہیم علیہ السلام گزرے ہوں گے، اور آرڈر تھا ان کو باقاعدہ ایک نبی کی حیثیت سے۔ میں بار بار کہہ رہی ہوں، خدا کے لیے کامن مین اس آیت کو اپنے لیے کبھی نہ سمجھے، کیونکہ یہ نبی اللہ کی وحی کا معاملہ ہے۔ وَنَادَيْنَاهُ، اللہ تعالیٰ نے پکارا اس ابراہیم علیہ السلام کو اور کہا اے ابراہیم۔ آپ سوچئے کہ اللہ کے باقاعدہ ایسے آرڈر آ رہے ہیں، اور باقاعدہ اللہ نے پکارا ان کو اور کہا اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، یقیناً سچ کر دیا آپ نے اس خواب کو۔ یعنی وہ آرڈر مل رہا تھا خواب کے ذریعے سے، اللہ نے کہا آپ نے سچائی کا مظاہرہ کر دیا۔ یعنی کس پوائنٹ پر جا کر کہ جب وہ پوری طرح سے اللہ کے آگے وہ کام کرنے کو بس لگے ہوں گے، اور اللہ نے انہیں روک دیا، اور اللہ نے فرمایا اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، یہ آپ کو اور مجھے سمجھنا ہے۔ بنسبت اس کے کہ انہوں نے بیٹے کو ذبح کیا، اس بات سے اگر آپ تھوڑا سا آگے آ کر یہ سمجھ لیں اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اسی طرح ہم جزا دیتے ہیں محسنین کو۔ یعنی اگر مجھے اور آپ کو بھی اللہ کوئی آرڈر دے رہے ہیں قرآن سے، وحی کے ذریعے سے، کہ پردہ کرنا ہے، حلال کھانا ہے، غلط نہیں دیکھنا ہے، غلط نہیں سوچنا ہے، نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، استطاعت ہو تو حج کرنا ہے، والدین کتنے چڑچڑے ہوں، بوڑھے ہو جائیں، جو آپ پر فرض فرائض عائد ہیں وہ آپ کو کرنے ہیں، اور پھر ایک طرف آپ کو ملتا ہے کہ کوئی آپ کو تھریٹننگ کرتا ہے، چاہے باپ کی صورت میں، شوہر کی صورت میں، خاندان کی صورت میں، مفتیوں کی صورت میں آپ پہ فتوے پاس ہو جائیں، آپ کو ڈراتا ہے، آپ کو دھمکاتا ہے، جو جس اعتبار سے بھی چاہتا ہے کہ آپ اس کے کنٹرول میں آ جائیں۔ لیکن جب آپ اللہ کے کنٹرول میں رہتے ہیں تو جو لوگ آپ کو ڈراتے ہیں نا کہ تمہارا یوں ہو جائے گا اور تمہارا یوں ہو جائے گا، تو اللہ تو ہمیں کہہ رہے ہیں کہ جب تم اللہ کی راہ میں آخری حد تک آ جاتے ہو تو پھر اللہ آپ کو کیسے بچاتے ہیں۔ یہ آپ کو اتنا بڑا لیسن مل رہا ہے کہ کیا اللہ کی راہ میں جا کر اللہ آپ کو ذلیل کریں گے؟ اللہ آپ کو صدمہ دیں گے؟ اللہ آپ سے خوشیاں لے لیں گے؟ اللہ آپ کو بہت کچھ وہ کچھ عطا فرمائیں گے
جس کا آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا. تو اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، جب انسان اللہ کے لیے اٹھ جاتا ہے، کرنے لگ جاتا ہے، تو پروردگار اسے ذلیل کبھی نہیں کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کے حامی و ناصر ہوں. انشاءاللہ پھر اس کو کنٹینیو کریں گے.